الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے اور آپ کو سننے کا اور مجھے بولنے کا ثواب ملے۔ جزاک اللہ خیرا۔ تو پچھلی ویڈیو میں نے غیبت کے متعلق ذکر کیا تھا، تو اس کا دوسرا پارٹ یہ ہے کہ غیبت ہم کن کن لوگوں کے بارے میں کر سکتے ہیں۔ اس کے متعلق 5 لوگوں کے بارے میں بتایا گیا۔ تو چھٹے لوگ وہ ہے کہ کسی شخص کی پہچان کرانے کے لیے اس کے کسی مشہور عیب کو اس کے نام کے ساتھ ذکر کر دینا۔ جیسے حضرات محدثین کا طریقہ ہے کہ ایک ہی نام کے چند راویوں میں امتیاز اور ان کی پہچان کے لیے عامش یعنی چندھا، عورج یعنی لنگڑا، عامہ یعنی اندھا، احول یعنی بھینگا وغیرہ عیبوں کو ان کے ناموں کے ساتھ ذکر کر دیتے ہیں، جس کا مقصد ہرگز نہ توہین و تنقیص ہے نہ ایذا رسانی، بلکہ اس کا مقصد صرف راویوں کی شناخت اور ان کی پہچان کا نشان بتانا ہے۔ اوپر ذکر کی ہوئی صورتوں میں چونکہ کسی کے عیبوں کو بیان کر دینا ہے، اس لیے بلا شبہ یہ غیبت تو ہے، لیکن ان صورتوں میں شریعت نے جائز رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی غیبت کر دے تو نہ کوئی حرج ہے نہ کوئی گناہ، بلکہ بعض صورتوں میں اس قسم کی غیبت مسلمانوں پر واجب ہو جاتی ہے۔ مثلاً ایسے موقع پر کہ اگر تم نے کسی کے عیب کو نہ بیان کیا تو کسی مسلمان کے نقصان میں پڑ جانے کا یقین یا غالب گمان ہے۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان رقم لے کر جا رہا ہو اور ایک سفید پوش ڈاکو تسبیح و مسلح لیے ہوئے بزرگ بنا ہوا اس مسلمان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو، اور وہ مسلمان بالکل ہی اس ڈاکو کے بارے میں لا علم ہو، اور تم کو یقین ہے کہ یہ ڈاکو ضرور اس بھولے بھالے مسلمان کو دھوکہ دے کر لوٹ لے گا، اور تم اس ڈاکو کے عیب کو جانتے ہو، تو اس صورت میں ایک بھولے بھالے مسلمان کو نقصان سے بچانے کے لیے ڈاکو کے عیب کو اس مسلمان سے بیان کر دینا تم پر واجب ہے۔ اسی طرح حضرت شیخ سعد علیہ الرحمہ نے اسی بات کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ اگر تم دیکھو کہ ایک اندھا جا رہا ہے اور اس کے آگے کنواں ہے، تو تم پر لازم ہے کہ اندھے کو بتا دو کہ تیرے آگے کنواں ہے، اس سے بچ کر چل، اور اگر تم اس کو دیکھ کر چپ رہ گئے اور اندھا کنویں میں گر پڑا تو یقیناً تم گنہگار ٹھہرو گے۔ یعنی وہ اندھا ہے سمجھ کر ہم بولیں گے تو کوئی عیب نہیں ہے۔ اور اسی طرح کسی کو جو ہے اس چیز کو بتا دینا غیبت ہے، اور جو چیز نہیں ہے بالکل اس کو بتا دینا اس کو بہتان کہتے ہیں۔ یعنی جھوٹ موٹ اپنی طرف سے گڑھ کر کسی پر کوئی الزام یا عیب لگانا، اس کو افتراء، تہمت اور بہتان کہتے ہیں۔ یہ بہت خبیث اور ذلیل عادت ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، خاص کر کسی پاک دامن مرد یا عورت پر زناکاری کی تہمت لگانا۔ یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ شریعت کے قانون میں اس شخص کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور عمر بھر کسی معاملے میں اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اور قیامت کے دن یہ شخص دوزخ کے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسی بری خصلتوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں نیک اور پاک زندگی عنایت فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔